جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کا بہت احترام فرماتے تھے. ام ایمن کہتی ہے میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہی تھی اور میں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا. اب جب میں دوران سفر دن ڈھل گیا, اب کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا, اب راستہ بھی کٹھن تھا, نیچے ریت تھی اور اوپر سے گرمی تھی, میرے منہ کے اوپر خشکی سی چھا گئی. میرے منہ کے اوپر جب خشکی چھا گئی, گلے کے اندر کانٹے چبھنا شروع ہو گئے. اب پینے کے لیے پانی کوئی نہیں, کھانے کے لیے بھی کوئی چیز کوئی نہیں. جب میں سفر کر رہی ہوں تب میری زندگی جو تھی, جو روح کی رمقیں تھی, وہ روح کے جو چند سانس تھے وہ بھی اوپر کو آنے لگ گئے. تب میں ایک جگہ پر لیٹ جاتی ہوں, میری آنکھیں بھی بند ہونے لگ جاتی ہیں, زندگی ختم ہونے لگ جاتی ہے. تو میں دیکھتی ہوں آسمان کی طرف کہ اب اپنے رب ذوالجلال سے التجا تو کر لوں, رب ذوالجلال سے دعا تو کر لوں, رب ذوالجلال سے عرض تو کر لوں, رب ذوالجلال سے اپنا دکھنا تو بیان کر لوں. اے رب ذوالجلال, آپ کے لیے مکہ کو چھوڑ کر, رشتہ داروں کو چھوڑ کر, آپ کے رسول, آپ کے لاڈلے, آپ کے حبیب کی طرف جا رہی تھی, آپ کو راضی کرنے کے لیے جا رہی تھی. اے اللہ, میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں, کسی درندوں کا مجھے شکار نہ بنانا. اے اللہ, مجھے کسی کے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا. اب میں یہی سوچ رہی تھی, آسمانوں کی طرف بھی دیکھ رہی تھی, اور نظر کرم اللہ ضرور فرمائیں گے. تو میں نے دیکھا ایک سفید رسی ہے, اس سفید رسی کے ساتھ ایک ڈور بندھا ہوا ہے, وہ ڈور نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے. وہ ڈور میرے منہ کے قریب آ جاتا ہے, میرے منہ کے قریب آ کر رک جاتا ہے. تو میں ان کمزور ہاتھوں کے ساتھ اس ڈور کو پکڑ کر جب پانی پیتی ہوں تب میں مدینہ کی طرف چلی جاتی ہوں. میری زندگی دوبارہ لوٹ آتی ہے. اس پانی کی وجہ سے میرے کلیجے کے اندر اتنی سی ٹھنڈک چھا جاتی ہے کہ جب تک میں زندہ رہی ہوں کبھی مجھے بھوک نے, کبھی مجھے پیاس نے نہیں سلایا. اس کے بعد میں مرضی سے پانی پی لیتی تو ٹھیک, مگر مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی تھی. اب ام ایمن سے مسلمانوں ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. جب آخری لمحات ہیں, اللہ رب العزت سے گڑ گڑا رہی ہیں, اللہ رب العزت سے التجائیں کر رہی ہیں, اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہی ہیں, اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں. واحد مسلمان عورت ہے جس کے لیے آسمانوں سے پانی نازل ہو رہا ہے. کسی مسلمان کے لیے آسمانوں سے پانی نازل نہیں ہوا. اما ہاجرہ بھی دوڑتی ہے, اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی پانی نکلتا ہے تو زمین سے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پانی میں برکت آتی ہے تو مشکیزیں کے اندر آ جاتی ہے. لیکن آسمانوں سے پانی کسی کے لیے نازل نہیں ہوتا. آسمانوں سے پانی نازل ہوتا ہے تو ام ایمن کے لیے نازل ہوتا ہے. اور ام ایمن کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ روزے کے ساتھ تھی. مسلمانوں, آپ نے بھی روزے رکھے ہیں, سارا دن پیاس کی حالت میں گزارنا ہے, سارا دن بھوک کی حالت میں گزارنا ہے. شام کو ایسا نہ ہو سموسوں اور پکوڑوں کے چکروں میں, افطاری کو جمع کرنے کے چکروں میں, برف لانے کے چکروں میں, دیگر کام پورے کرنے کے چکروں میں, جانوروں کو پانی پلانے کے چکروں میں, جانوروں کو چارہ ڈالنے کے چکروں میں دعاؤں کا نام بھول جانا. سارا دن بھوکا رہ کر, پیاسا رہ کر, پیاسی زبان سے اپنے رب ذوالجلال کی تعریف کرنی ہے. اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ تیرا حکم کو پورا کرتا. اے اللہ, تو نے حکم کو تو پورا کرا دیا ہے. میرے مولا, اب میری بھی التجا ہے. میرے مولا, میں نے آپ کو راضی کیا ہے, مجھے بھی اجر دے کر راضی کر دیجئے. میرے اللہ, کسی کا محتاج نہ کر مجھے. میرے اللہ, میرے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ, اس کا بدلہ مجھے یہ عطا فرمانا, کل قیامت والے دن حوض کوثر سے محروم نہ کرنا. یا اللہ, بدلے میں میں چاہتا ہوں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پیوں, حوض کوثر کا طالب ہوں. اے اللہ, مجھے محروم نہ کرنا. اس روزے کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, آخرت میں چاہتا ہوں. آخرت میں بھی کیا چاہتا ہوں, حوض کوثر کے اوپر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا چاہتا ہوں. یا اللہ, آپ کا حکم تو پورا کر لیا ہے, آپ میری بھی دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اس طرح دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ مسلمانوں ضرور کریں گے. افغانستان کا مجاہد, روزہ رکھ کر کافروں کے ساتھ لڑنے والا, جب شام کو عصر کی اذانیں مل جاتی ہیں
تب کہتا ہے اللہ سارا دن روزہ بھی تیرے لیے رکھا ہے، اللہ لڑائی بھی تیرے لیے کی ہے، کافروں کا مقابلہ بھی تیرے لیے کیا ہے اللہ، وگرنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی چلا کر روزے رکھ کر مزے سے سوئے رہتے ہیں۔ اللہ وہ لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں پھر مری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے مولا میں وہ انسان ہوں، تیرا وہ بندہ ہوں جس نے روزہ رکھ کر آرام نہیں کیا، جس نے روزہ رکھ کر مری کا سفر نہیں کیا۔ اللہ وہ مسلمان ہوں جس نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیرے کلام کی، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اللہ روزہ رکھ کر کافروں کے مقابلے کے لیے نکل پڑا ہوں۔ اللہ میں چاہتا ہوں اب افطاری دنیا کے اندر نہ دے، افطاری جنت کے اندر کرا دے۔